السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی، عید کے ایام خوشیوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ اور کھانے پینے کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ بسر کیے ہوں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ جی آج ہم پڑھنے والے ہیں باب الاذان۔ اس میں 4 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا امر بلال، امرا حکم دیا گیا، بلال بلال رضی اللہ عنہ کو، ان یشفع الاذان، ان یشفع کہ وہ تکرار کے ساتھ کہیں، ڈبل کہیں، الاذان اذان، ویوترا اور ایک بار کہیں، الاقامت اقامت کو۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات کو 2 بار جبکہ اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ ادا کریں۔ معلوم ہوا کہ اذان کے الفاظ اقامت کی بنسبت ڈبل ہوں گے، ماں سوائے قد قامت الصلاح کے کہ یہ 2 بار کہا جائے گا۔ جی دوسری حدیث مبارکہ ہے عن ابی جحیفۃ وہب بن عبد اللہ السوائي رضی اللہ عنہ قال، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہوا جب کہ آپ فی قبۃ لہ اپنے ایک خیمے میں تھے، حمراء سرخ رنگ کے، من ادم چمڑے سے، ایک خیمے میں تھے آپ، وہ خیمہ سرخ رنگ کا تھا اور من ادم چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ قال کہا فخرج بلال بوضوء، بلال رضی اللہ عنہ نکلے، بوضوء وضو کا پانی لے کر۔ تو صحابہ کرام میں سے 2 کیفیات بن گئی، فمن ناضح، فمن پس کچھ لوگ، ناضح ملنے والے تھے، ملنے والے تھے، ونائل جبکہ کچھ لوگ لینے والے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کا وہ جو متبرک پانی ہے برکت والا، وہ صحابہ کرام نیچے نہیں ٹپکنے دے رہے، بلکہ کچھ صحابہ کرام تو وہ پانی لے لیتے اور اس کو اپنے جسم پر ملنے لگے، اور جن کو پانی نہ مل سکا وہ دوسروں سے پانی لینے لگے۔ قال کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وعلیہ حلۃ حمراء اور آپ پر سرخ رنگ کا خوبصورت لباس تھا، آپ نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، کأنی گویا کہ میں انظر دیکھ رہا ہوں، الی بیاض ساقیہ آپ کی دونوں پنڈلیوں کی سفیدی کو۔ گویا کہ اس وقت بھی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے لباس میں نکلے اور آپ کی جو پنڈلیوں کی سفیدی ہے، یہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا کپڑا اوپر ہونا چاہیے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا۔ قال کہتے ہیں فتوضا تو آپ نے وضو کیا، واذن بلال اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ قال کہتے ہیں فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، اللہ اکبر کبیرہ،
फजालतु तो मैं शुरू हुआ, अततब्बउ मैं देख रहा था, फाहू उनका चेहरा, हाहुना यहाँ व हाहुना और यहाँ। यकूल मतलब यमीनन व शिमालन, कभी दाएं कभी बाएं। हय्या अला सला हय्या अल फला कहते हुए, हय्या अला सला जब बिलाल ने कहा तो दाईं तरफ देखा यमीन, और जब हय्या अल फला कहा तो बाईं तरफ देखा। सुम्म रुकिज़त लहू अनज़तुन, फिर गाड़ा गया उनके लिए एक नेज़ा। फ़तक़द्दम, तो आप आगे हुए, वसल्ला ज़ुहरा रकअतैन, और आपने ज़ोहर की दो रकतें पढ़ाईं। सुम्म लम यज़ल युसल्ली रकअतैन, फिर आप दो रकत ही पढ़ाते रहे। हत्ता रजा इलल मदीना, यहाँ तक कि आप मदीना वापस तशरीफ़ ले आए। अभी हमने जो हदीस नंबर 2 पढ़ी है, इसका बाबुल अज़ान के साथ क्या ताल्लुक़ है, कौन बताएंगे? जो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और उसमें वो यमीनन जी, तो यहाँ से अज़ान की मशरूइयत साबित हुई कि अज़ान कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बाद की पैदावार नहीं है, ये बाकायदा हमारे दीन का हिस्सा है, ये साबित हुआ यहाँ से। और साथ एक इजाफी बात भी कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहते हुए दाएं और बाएं मुअज्जिन देखेगा। बाकी इसके सर, अलावा कई तरह के इसमें से मसाइल हैं। आदमी खैमा खैमा लगा सकता है, चमड़े का लगा सकता है। इसी तरह मर्द आदमी सुर्ख रंग का लिबास पहन सकता है। जी, ये सारी और भी चीज़ें इसमें ली जा सकती हैं, लेकिन हमारा यहाँ मकसूद क्या था? अजान। जी, कोई बात कर रही थी? जी सर, ये इसी सुर्ख रंग जो है उसके बारे में पूछना था कि ये रेड कलर मेल्स के लिए तो यही कहा जाता है कि लाओ नहीं है। ये सही नहीं कहा जाता, वो है जर्द कलर, सुर्ख नहीं, जर्द कलर। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईद के मौका पर आपने सुर्ख रंग का लिबास पहनना है। ये खामखा बात मारूफ कर दी गई कि ये जो कलर है ये बीबियों का है, मोबाइल भी लेना है तो इस कलर का नहीं लेना, और ख़वातीन ने लेना है तो इसी कलर का लेना है, वगैरह वगैरह। ये पता नहीं कहाँ से बात मारूफ हो गई। जी, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, अन्नहु क़ाल, कि आपने फरमाया, इन्न बिलालन, बेशक बिलाल, युअज़्ज़िनु बिलैलिन, रात को अजान कहते हैं, फ़कुलू वशरबू, तो तुम खाओ और पियो, हत्ता युअज़्ज़िना, यहाँ तक कि अजान कहें, इब्न उम्मी मक्तूम, अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम। इनके नाम के बारे अब्दुल्ला भी आता है और इसी तरह आमर भी है गालिबन। तो अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम जो नबीना सहाबी हैं, तो यहाँ से साबित हुआ कि एक फजर की अजान है जो अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम कहते थे, और एक रात की अजान है, ये बिलाल कहते थे, युअज़्ज़िनु बिलैलिन। मालूम ये हुआ, इसको हमारे यहाँ जो तहज्जुद की अजान कहा जाता है, इस पर पहले हम मेरे ख्याल में बात कर चुके हैं, ऐसा ही है ना? जी सर, हुई हाँ, थी इस पे बात, आपने बात कर बताया था। चुके। बस यहाँ मुख्तसर बात हम समझेंगे कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु रात को अजान कहते थे। ये अजान फजर की नहीं होती थी, बल्कि इसके बाद आदमी खा पी सकता था। लेकिन जब अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम अजान कहते, वो फजर की अजान होती थी, उसके बाद फिर सहरी करते रहना ये मना था। बाज रिवायतों में यहाँ इब्ने उम्मे मक्तूम का तज़किरा है, और यहाँ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा है, और वो रिवायात भी सही हैं। इस पर शारहीन ने ये लिखा है कि हो सकता है इनकी जिम्मेदारियां तब्दील होती रहती हों।
کبھی بلال رات کی اذان کہتے اور کبھی ابن ام مکتوم رات کی اذان کہتے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ فجر سے پہلے اذان کہنا بھی ثابت ہے، کہی جا سکتی ہے، اور بلکہ کہنی چاہیے. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب ہم اصل چیز چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پر کئی بدعات اور خرافات آ جاتی ہیں. اس پر ہم بات کر چکے کہ ہم نے اصل اذان کو چھوڑا جو رات کی اذان تھی، تو اس کی جگہ پر جو بدعات اور خرافات جیسا کلام یا شاعری وغیرہ وہ آ گئی. اس وقت لوگ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور پھر یہ کہنا کہ اٹھ جاؤ سحری بنا لو، سحری کا وقت ہو گیا، اتنے منٹ باقی ہیں، یہ وہ. ان ساری تقریروں کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ ایک اذان کہہ دی جائے تو. ہم نے اصل کو چھوڑا تو کئی قسم کی جو نقل چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئیں، اس لیے اصل کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جی، باب الاذان میں جو چوتھی حدیث تھی وہ ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب سمعتم تم سنو المؤذن مؤذن کو، فقولو تو تم کہو مثل جیسے ما یقول وہ کہہ رہا ہو، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے ویسے تم بھی کہو. کیا مطلب؟ اذان کا جواب دو. جواب دینا. اب یہاں فقولو یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. وجوب کہہ لیں، ضروری کہہ لیں، فرض کہہ لیں، وغیرہ وغیرہ. معلوم یہ ہوا اذان کا جواب دینا یہ لازم ہے. اس کے لیے ہاں سننا شرط ہے. اب ایک آدمی اذان سنتا ہی نہیں ہے، سویا ہوا تھا تو اذان ہو گئی، اس پر لازم نہیں ہے. لیکن جس نے سنی ہے اذان، ہمارے ہاں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں آپس میں، اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بے ادبی ہے اذان کی کہ ایک طرف اللہ رب العزت کی طرف پکارنے والا آدمی پکار رہا ہے اور دوسری طرف ہم اپنی باتوں میں مگن ہیں. یہ بہت زیادہ عجیب چیز ہے. اور اس سے بھی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، عثمان کے اندر بھی یہ غلطی ہے، اور آپ کے اندر بھی اگر ہے تو ہمیں مل کر اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ شاید ہم نے کبھی سمجھا نہیں کہ وہ غلطی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ ایک غلطی تو ہم ذکر کر چکے کہ اذان کو توجہ سے نہ سننا، یہ غلطی ہے. اس سے بڑی غلطی کیا ہے کہ اذان کے بعد اپنے کاموں میں مگن رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسی مجالس ہوتی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یار چپ کرو اذان ہو رہی، سارے جواب دے دو. سارے جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کا جواب ختم ہو جاتا ہے دوبارہ سے اپنی میٹنگ شروع کر لیتے ہیں، دوبارہ سے بات شروع ہو جاتی ہے. تقریر کرنے والا دوبارہ سے تقریر شروع کر دیتا ہے، پڑھانے والا پڑھانے والی دوبارہ سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنے والے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن کا حفظ اور قرآن کا ناظرہ اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی دوبارہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. اذان ہو جانے کے بعد انسان پر لازم ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کی تیاری میں مگن ہو جائے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محنتی اہلی ہی، آپ اپنے گھر کے کام کاج میں ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مگن ہوتے تھے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جیسے ہی آپ اذان سنتے نکل پڑتے. اس لیے فوراً اذان کے بعد جو نماز والا معاملہ ہے، نماز کی تیاری ہے، اس میں وضو ہے، مسواک ہے، اور اس سے پہلے اگر حاجت ہے تو اس کی قضا ہے. اس کے بعد پھر سنن نوافل ہیں. جی، اس کے بعد نماز کا انتظار بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں مگن ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اذان کے فوراً بعد جو پہلے چل رہا تھا دوبارہ سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت عجیب حرکت ہے، بہت عجیب حرکت ہے یہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ایسے سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جب ہماری حدیث کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، عشاء کی اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، نہیں سوری عشاء کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری جب اپنی کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو تب عشاء کی اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم سنتے ہماری ہی یہ ہیں کہ والی بعض کلاس اس دوران اذان ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ نہیں
میری ہاں دوسری کلاس. جی. تو اس میں بھی ایسا ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم آفس میں بھی ہوتے ہیں، اذان سنتے بھی ہیں، آنسر بھی کرتے ہیں، تو لیکن بعض لیکن دفعہ پھر ایسا. دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. تو ہاں پھر اس کیا پر میں بات کریں؟ کر چکا. تو ہم کیا کریں؟ اذان مطلب کہ اگر سچویشن اذان کے نہیں بعد ایسی ہے کہ نماز کی فوراً وہ تیاری میں. تو کلاس فوراً ونڈ اپ کر دیں. جی کیونکہ کلاس سے بڑھ کر پیغام آ چکا ہے نا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اگر اس میں ہم کہا یہ جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن آدمی پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، جواب دے کر بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ تو شدید جی، غفلت ہے. لیکن فیصل آباد اگر میں آپ ایک جامعہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، شاید ہمارے لیے یہ جی ایک مشعل راہ سر. ہو. میں اس جامعہ کا نام نہیں لے رہا. وہ ابھی ادارہ بن رہا تھا، ابتدا میں تھا، اس کی تعمیر ابھی ہو رہی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہی ہے، جو میرا گمان ہے، واللہ عالم. مولانا اسماعیل تھے ادھر گجرانوالہ کے. یہ وہ شخصیت ہیں، ہم پاکستان میں رہ کر ان کو نہیں جانتے، لیکن سارا عرب ان کو جانتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو علماء طبقہ ہے وہ ضرور جانتے ہیں ان کو. کیونکہ جب گجرانوالہ وہ آئے تھے تو وہاں ایک مسجد تھی، اور وہ بزرگ ماشاءاللہ اس قدر دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، جو پاس ہوتا خرچ کرتے. یہ ان کی محنت ہے کہ آج گجرانوالہ میں کوئی 800-900 یا اس سے بھی زائد مسجدیں ہیں والحمد للہ. تو اسی سلسلہ میں وہ فیصل آباد ایک ادارہ بنانے گئے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا. ایک مجلس تھی، مجلس میں وہاں کے بڑے بڑے لوگ، علاقے کے بڑے لوگ، اسی طرح علم والے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مجلس جاری تھی، اتنے میں اذان ہو گئی. اذان کا جواب تو ممکن ہے سب نے دیا ہوگا. اچھا، اذان کے جواب کے بعد جو صدر مجلس تھے وہ کہنے لگے یار یہ ایک دو باتیں ہماری رہ گئی، ہم نہ ذرا ان کو کلیئر کر لیں اور پھر جا کر ہم نماز پڑھ لیں گے سارے. نماز ہم نے جا کر کروانی، اور یہاں کون ہے بڑا. تو مولانا اسماعیل رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی اذان ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اب میرے اندر تو یہ ہمت اور سکت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہاں بیٹھا رہوں. میں تو جا رہا ہوں، تم نے بیٹھنا بیٹھے رہو. وہ اٹھے اور مسجد کی طرف نکل پڑے. تو یہ ہے سنت پر عمل. ذہن میں باتیں تو آ سکتی ہیں کہ اتنے لوگ ہم جمع ہوئے ہیں، دیگر شہروں سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دو بات رہ گئی ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف خواہش کیا ہے کہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. پھر یہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ہماری مجلس اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں ہے، ہمارے کام اللہ رب العزت سے بڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہی بڑا ہے. تو جب وہ ہر چیز سے ہی بڑا ہے، اس کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آؤ، تو پھر تو انسان پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ سارے کام، ہر قسم کے کام چھوڑ دے. ہاں وہ نیک سے نیک کام ہی کیوں نہ ہو، وہ نیک سے نیک کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی آ جانے کے بعد وہ اس فرمان پر عمل ہی نہ کریں تو وہ نیک کام کس کھاتے کے. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ سستی میرے اندر بھی ہے، آپ میں سے بھی جس کے اندر ہے، وہ ہم مل کر اس کو دور کریں. یہی فائدہ ہے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا. اچھا سر، میرا چلیے. کوشچن ہے یہاں پہ. کچھ احادیث میں یہ والا ریفرنس بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عشاء کی نماز ہے اس کو لیٹ پڑھتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اس کی اذان بھی پھر تاخیر سے ہوگی نا. وہ تو اوقات والی بات تھی، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کیا ہونے چاہیے. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا
کہ نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ دیکھیں، اگر ہم نے اذان پہلے سن لی، عشاء کی نماز کی اذان سن لی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے مطلب کہ اذان تو جلدی ہو جاتی ہے ہماری مساجد میں، تو پھر اس کے بعد ہم نماز فوراً ادا کریں گے، جی آپ ادا کر پھر سکتی ہیں۔ ہماری تو اور اس کے اصل بعد تو اصل میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم نے نماز ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذان ہوگی، وقت ہو گیا ہے، خواتین چاہیں تو اسی وقت ہی نوافل پڑھیں اور اس کے بعد فرائض پڑھ لیں، فرضوں کے بعد والے جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، وہ ادا کریں اور بس۔ مردوں کی نماز خواہ ابھی نہیں شروع ہوئی، کوئی بات نہیں۔ سر ایک اور سوال، جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بھی، جیسے آج کی بات ہے، آج ہم آفس سے واپس آ رہے تھے تو نماز مغرب لیٹ، میری قضا ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو جس کی وجہ سے بحث بھی ہو گئی سسٹر کے ساتھ، تو اس معاملے میں بندہ کیا کرے جہاں پہ بے بس ہو جائے اور پھر آپ چلیں، کو بے ٹینشن بس بھی ہے تو ہو پھر رہی ہو وہ نماز کے لیے؟ رستے میں ہے، گھر آ کر ادا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام استاذ ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ جی استاذ میرے چند سوال تھے، تو پوچھ سکتا ہوں نا شیخ؟ جی جی، انشاءاللہ۔ اہلاً۔ جی انشاءاللہ۔ جی شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ احناف جو ڈبل اقامت دیتے ہیں، اقامت کے کلمات اذان کی طرح ادا کرتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی اس کی دلیل ہے، اذان اچھا، بھی ڈبل اور اقامت بھی ڈبل۔ اوکے، یعنی اذان چار بار ایک کلمہ، اس طرح سے نا؟ جی، اور اذان کے بھی جی کلمات شہادتین، یعنی ایک بار کہہ کر دوبارہ پھر دو دو بار کہنا، وہ بھی ثابت ہے۔ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور یہ جو اذان کے وقت ہم لوگ انگلیاں کان میں ڈال کر کے اذان دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے شیخ؟ جی اس کی دلیل بھی ہے۔ جی الحمدللہ۔ شیخ یہ تہجد کی اذان دینے کا وقت کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی سمجھنے کا وقت ہے؟ جس طرح سے 5 نمازوں کے اوقات ہم سمجھ جاتے ہیں، اندھیرے کو دیکھ کر، چھاؤں کو دیکھ کر، تو اس طرح سے تہجد کی اذان کب کب دیا جائے؟ جی تہجد کی اذان نہیں، اس کو رات کی اذان کہنا چاہیے۔ تو رات کی اذان رات کی بہتر اذان، لفظ ہے۔ اس کے بھی غالباً سنن نبی داؤد میں ہے، ایک اترتے تھے اذان کہہ کر اور دوسرے اوپر جا رہے ہوتے تھے، اس روایت کے جو الفاظ ہیں نا، جی جی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک اذان کہہ کر نیچے آ رہے ہوتے تھے اور دوسرے اوپر جا رہے ہوتے تھے، یعنی کوئی بہت اچھا، زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم، آ، فجر کی اذان کہنے سے پہلے صحابی رسول جی، نیچے بیٹھ کر دعا وغیرہ کر رہے ہوتے تھے۔ ان دونوں اچھا طرح اچھا کی اچھا، روایات کو مد نظر رکھیں تو اہل علم نے موجودہ گھڑیوں کے حساب سے آپ کہہ لیں تو تقریباً اوسطاً میرے خیال میں 20 منٹ کا اندازہ لگایا ہے، اللہ عالم۔ اوکے اوکے الحمدللہ۔ اور شیخ یہ اذان کا جواب دینا فقہی احکام کے حساب سے واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ جو فقہ ہے نا، یہ میں نے اور آپ نے احکام بنائے ہیں اس کے، اچھا اور اچھا، ان نہیں تو احکام اس کی کے روشنی سے ہی دیکھا جائے تو وہ میں نے ذکر کیا کہ فقولو یہاں امر کا صیغہ ہے، تو جی، امر کے متعلق ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی ہم، قرینہ آ جائے، قرینہ صارفہ۔ تو قرینہ صارفہ مجھے تو آج تک نہیں ملا، اگر آپ کو مل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سنی، جواب نہیں دیا، ہم، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ استحباب پر ہے۔ اوکے اوکے الحمدللہ۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی اچھا سر، شیخ لیکن سائل تہجد
جی ایک ایک کر کے. جی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اذان کا ویٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا آپ کسی بھی ٹائم پہ اوقات مقرر نہیں ہے. تہجد کی جو نماز ہے نا یہ اذان اپنا نماز عشاء کے فوراً بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم تراوی پڑھتے ہیں یہی ہے تہجد ہی ہے یہ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی شیخ میں پوچھ رہی تھی کہ قرینہ صارفہ کا مطلب. صارفہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھیرنے والا. اچھا وہ صرف جی. ایسا قرینہ آ جائے جو اس کو وجوب سے پھیر دے کہ یہ واجب نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جی آگے پڑھنا ہے یا آج اتنا ہی کافی ہے؟ پڑھ لیتے ہیں سر. جی باب استقبال القبلہ، استقبال قبلہ کا بیان، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان. نماز ہمارے ہاں جو پڑھی جائے گی اس میں لازم ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کریں. اس میں 3 احادیث ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح، آپ نوافل ادا کر لیتے تھے، علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کی پشت پر. اذان کا ہم نے وہ بیان ابھی پڑھا ہے، تو اذان اور اقامت پر میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، خیر ابھی وہ چھپا تو نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ چھپے گا. تو اس میں جو ساری چیزیں بھائی نے بھی دریافت کی تھیں ان سب کے دلائل الحمدللہ موجود ہیں. جی کان یسبح، آپ نوافل پڑھتے تھے، علی ظہر راحلتہ، اپنی سواری کی پشت پر، حیث کان وجہہ، جہاں بھی اس کا چہرہ ہوتا تھا. کس کا چہرہ؟ اس سواری کا. اس سواری کا جہاں بھی چہرہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. یومئ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، برأسہ، اپنے سر کے ساتھ. آپ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. ظاہر ہے اس طرح رکوع اور سجدہ تو ممکن نہیں ہے نا، تو پھر سر کے اشارے کے ساتھ ہی جھکا جائے گا رکوع کے لیے بھی اور سجدے کے لیے بھی. اور وکان ابن عمر یفعلہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا کیا کرتے تھے. جی ایک روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کان یوتر علی بعیرہ، آپ اپنے اونٹ پر، اپنی سواری پر وطر پڑھ لیتے تھے. اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ غیر، علاوہ اس بات کے، انہو، کہ آپ لا یصلی، نہیں پڑھتے تھے، علیہا، اس سواری پر، المکتوبۃ، فرضی نماز، فرضی نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے. اور بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ الا الفرائض، سوائے فرضوں کے. یہ ساری روایتوں سے معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر نماز پڑھتے تھے وہ نماز کان یسبح کا لفظ ہے، اور اس سے مراد نوافل ہوتے ہیں. تو نوافل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ادا کر لیتے تھے، لیکن جو فرضی نماز ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہی ضروری ہے، لیکن جو نوافل ہیں وہ آدمی اپنی سواری پر بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سواری ہوگی وہ کبھی دائیں کی طرف جائے گی، کبھی بائیں جائے گی، کبھی سیدھا جائے گی، وہ کبھی قبلہ کی طرف رخ اس کا ہوگا، کبھی نہیں بھی ہوگا. اور آدمی پابند ہے اپنی سواری کا، جس طرف سواری کا منہ ہوگا اس طرف آدمی کا بھی ہوگا، وگرنہ نماز میں بار بار حرکت لازم آئے گی. پھر کسی سے پوچھتے رہنا جی قبلہ اس طرف رہ گیا یا اس طرف رہ گیا، یہ عجیب چیز ہے. لہذا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں بھی رخ کر لو وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے. تو آج بھی اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی گاڑی پہ تو آپ نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے نیچے اترنا یہ ضروری ہے. واضح ہے؟ سر اس میں جی جو سجود ہیں وہ پراپر کرنے ہوتے ہیں پھر، یا جیسے آپ نہیں، نے ابھی یوں بتایا یوں رسول اللہ برأسہ، صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابھی پڑھا اشارے نا، سے.
یو میں آپ اشارہ کرتے تھے براسی اپنے سر مبارک کے ساتھ، تو سر کو تھوڑا سا جھکا لیں رکوع کے لیے، اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکا لیں۔ آم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اگر فلائٹس ہیں جس طرح سے، تو اس میں کیا نمازیں پھر جمع کریں؟ یعنی کہ فرض نماز آ جاتی ہے، ٹائم آ جاتا ہے اس کا، ہاں، تو پھر یہ کیا آگے نماز کو علماء جمع کا نا کر اس لیں؟ میں اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں جو اب سفر کی ایک جدید صورت ہے، ایک تو جہاز کا سفر ہے، اس کے علاوہ ٹرین کا بھی بسا اوقات اپنا یہاں لاہور سے اگر جانا ہو کراچی بھی اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے۔ تو اس میں محتاط پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نمازوں کی کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ نمازیں سواری کے بغیر ہی ہم پڑھ لیں، جو فرضی نمازیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہاں سے کراچی نکلنا ہے ظہر کے ٹائم تقریباً، تو ہمیں چاہیے ظہر اثر ادا کر کے ہی سواری پر سوار ہوں، اور پھر معلوم کریں تو علم ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹے کس کس جگہ پر ہے اور کتنی کتنی دیر ہے۔ تو اگر معلوم ہو گیا کہ اس کا ملتان یا کسی اور علاقے میں جا کر اس کا سٹے ہے، تو وہاں آدمی مغرب عشاء اکٹھی کر لے اور پھر اپنے سفر پر روانہ رہے۔ کبھی سر جیسے کبھار حج کی فلائٹس، جی جی سر کنٹینیو کیجیے سر۔ جیسے حج کی فلائٹس ہوتی ہیں رات کو، یوزلی 3 بجے کا ٹائم ہے، اور پھر آپ اس وقت سے آپ ایئرپورٹ چلے گئے، اور پھر فجر کا جو ہے ٹائم وہ درمیان میں کہیں آ گیا فلائٹ میں ہی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ادا نہ ہو سکی، اور پھر اس کے لیے پھر کیا ہاں، کرنا وہی ہوگا؟ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس طرح کی جو خاص صورت جس میں وہ وقت کے نکلنے کا ہی اندیشہ ہو، اس میں پھر اہل علم نے اجازت دی ہے کہ چلیں ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نماز کا وقت جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے، اور قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، پھر اس کو ادا کر لے۔ لیکن عمومی جو ہے مسئلہ اس کو تو یاد رکھے کہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ خاص خاص صورت ہے نا کبھی کبھار پیش آنے والی۔ کلیئر ہو گیا سر۔ جی، دوسری حدیث مبارکہ ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے کہا، بینما الناس، اس دوران کے لوگ بقباء، قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، مسجد قباء میں صبح کی نماز میں مشغول تھے، تو اذ جاءہم، اچانک آیا ان کے پاس، آتن، ایک آنے والا، فقال، اور اس نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قد انزل علیہ، تحقیق آپ پر آ، اترا ہے، اتارا گیا ہے، اللیلۃ، آج کی رات، قرآن، قرآن، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، وقد امر، اور تحقیق آپ کو حکم دیا گیا، ان یستقبل الکعبۃ، کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر لیں۔ جی، یہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے شام کی طرف، وکانت فاستقبلوها، تو انہوں نے کعبے کی طرف رخ کر لیا، وکانت وجوہہم، جبکہ ان کے چہرے تھے اس وقت، الی الشام، شام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، فاستداروا الی الکعبۃ، تو وہ کعبے کی طرف گھوم گئے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ سر قبلہ یہ جب سورہ بقرہ میں بھی ہے چینج نا؟ ہوا تھا، قبلہ نہیں نہیں، تبدیل اس حدیث سے پتا کیا چلا؟ کہ نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ کہ سر اس سے یہ دوران پتہ نماز چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو ہاں اس حکم کی جو ہے اطاعت فوری طور نہیں پر کی، نہیں، وہ چاہے وہ ابھی ہم پڑھ نماز رہے میں ہیں استقبال قبلہ کا بیان، تو اس صورت میں آپ نے ابھی بیان یہ کرنا ہے۔ ویسے تو ایک حدیث سے میں نے ذکر کیا 5 5 10 10 ہم مسائل اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ابھی ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہاں یہ حدیث کیوں ذکر کی گئی ہے، یہ بات۔ سر اس لیے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی فرض نماز ادا کرنی ہے، شیخ اس کے ایسا ہو فرض سکتا ہے میں۔ کہ اگر دوران نماز کسی کو پتہ چلے کہ قبلہ صحیح نہیں ہے تو قبلے کی طرف رخ کر لے اپنے آپ کو۔ ہاں، یہ بات ہے، بارک اللہ فیک۔ ایک ہوتا ہے وہی قصہ، وہ تو ہم جانتے ہیں الحمدللہ، آپ نے یہ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، یہاں مقصود قصہ کوئی نہیں ہے،
بلکہ مسئلہ بتانا ہے کہ آج بھی اگر ایک آدمی نے غور و فکر کیا، کسی سے معلوم کیا، لیکن اس کو نہیں پتہ چل سکا، وہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے آ کر اس کو بتایا بھائی قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، اسے چاہیے کہ اپنی سمت درست کر لے، اور جتنی رکھتے ہیں وہ ادا کر چکا ہے، وہ رکھتے ہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات یہاں سے معلوم ہوئی کہ آپ نے بتایا ہی نہیں اس کو، اس نے غیر قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھ لی، پتہ ہی نہیں چلا اس کو۔ اب اس پر نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے اس کو بتایا، اب اس پر لازم نہیں ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے، کیونکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر الحمدللہ۔ کلیئر ہے سر۔ جی تیسری حدیث عن انس بن سیرین رحمہ اللہ قال، انس بن سیرین سے روایت انہوں نے کہا استقبلنا انسا رضی اللہ عنہ، ہم نے انس رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ استقبال کرنا جائز ہے، تعظیماً کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ حین قدم من الشام، جب وہ شام سے تشریف لائے تھے، فلقیناہ بعین التمر، تو ہم انہیں ملے، عین التمر یہ مقام کا نام ہے، جگہ کا، وہاں جا کر ہم ان سے ملے۔ فرائیتہ، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ یصلی علی حمار، آپ گدے پر نماز پڑھ رہے تھے، ووجہہ من ذی الجانب، جبکہ ان کا چہرہ وہ ایک دوسری جانب تھا، یعنی عن یسار القبلہ، قبلے کی بائیں جانب تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا۔ فقلت، تو میں نے پوچھ لیا، رأیتک، میں نے آپ کو دیکھا ہے، تصلی، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لغیر القبلہ، قبلے کے علاوہ کی طرف۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لولا، اگر یہ نہ ہوتا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفعلہ، ایسا کرتے، ما فعلتہ، تو میں ایسا نہ کرتا۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ سر یہاں سے کہ وہ فرض نماز کے بعد علاوہ نفلی نماز ادا کر رہے تھے۔ اور یہ سفر کا واقعہ ہے، جی تو جس طرح حضر میں ہے اس طرح سفر میں بھی ہے، سواری وغیرہ، یہ پچھلی ہم جو روایت پڑھ چکے اسی کے ساتھ ملتی جلتی یہ روایت ہے۔ جی کافی ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا نہیں آپ بڑا کہ سوال کریں، چھوٹا کیوں کہہ رہے جی ہیں؟ بڑی عید ابھی گزری ہے، چھوٹی تو نہیں گزری۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ جی جی شیخ، شیخ آج کل ہم بڑی مشکل سے سنت نمازیں وہیکل پر یعنی سواری پر پڑھتے ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ سواری پر نماز پڑھنا سنن محجورہ میں سے ہے؟ اور ہم لوگ کبھی کبھار اس کا اہتمام کر لیا کریں، یعنی جب بس میں یا ٹرین وغیرہ میں سفر کریں تو جان بوجھ کر اس لیے سنت نماز پڑھیں تاکہ یہ یہ چیز واپس عمل میں آ جائے۔ جی بالکل، اس پر انشاءاللہ یہ چونکہ ایسی سنت ہے جس پر لوگ عمل نہیں کر رہے، تو آپ اگر اس کو زندہ کریں گے تو ڈبل اجر اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میں عموماً جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ سفر کرتا ہوں، تو جو بزرگ لوگ ہیں وہ تقریباً شاذ و نادر ویسے ان کو بھی دیکھا ہے، لیکن جو جوان طبقہ ہے اور نوجوان طبقہ ہے ان کو تو کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال ہونا چاہیے یہ، سفر میں بھی آدمی اللہ رب العزت کی یاد میں رہے، کیونکہ یہ السفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ٹکڑا ہے سفر، تو جتنی خیر آدمی سمیٹ سکے سمیٹنی چاہیے۔ جی کلیئر ہے، کوئی بات تو نہیں رہے گی کسی کی؟ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح سے یہ ناردرن ایریاز کا سفر وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مطلب یہ شوقیہ ایک سفر ہوتا ہے نا؟ کون سا سفر؟ جیسے ناردرن ایریاز چلے گئے کہیں پہ موسم کا چینج کے لیے یا کچھ بھی ایسا، کہ وہ ایک شوقیہ ایک سفر ہوتا ہے کہ فیملی میں سب جا رہے ہیں، تو یہ کیا ایسا سفر بھی گناہ میں تو نہیں آتا؟
یہ جو شمالی علاقوں کا کرتے ہیں مری وغیرہ کا، جی جی میرے ایک کلاس فیلو تھے، انہوں نے ایک بار کلاس میں ذکر کیا کہ ہم ساری فیملی جا رہے ہیں ناران کا غان. تو میں نے انہیں کہا کہ یار کتنا خرچ ہے. انہوں نے مجھے خرچہ بتایا، تو میں نے کہا کہ کچھ پیسے آپ مزید ڈالیں تو آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں. تو وہ کافی دیر میری طرف دیکھتے رہے، کہا کچھ نہیں انہوں نے. میرے خیال میں ہفتہ نہیں گزرا تھا تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ہم کل کو ساری فیملی عمرے پہ جا رہے ہیں. ہم، تو مجھے یہ علم ہوا کہ ہمارے ہاں جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے یہ بات معلوم تو تھی لیکن مشاہدے میں نہیں تھی کہ سارے لوگوں کا مسئلہ پیسے کا نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے جانے کے لیے. ایک میں ادھر میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ مجھے بتانے لگا کہ میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہوئے ہیں لیکن سعودیہ نہیں آج تک دیکھا. اب بہت مالدار آدمی ہے وہ، اس کے نصیب میں نہیں ہے اللہ رب العزت کا گھر دیکھنا، عمرہ کرنا اور حج کرنا، جس کا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بار بار کرو. یہ تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو. دو فائدے ہیں اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا یہ فقیری دور کر دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ دیکھیں، یہ کم خرچہ نہیں ہے. میں گیا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے ایک رات اگر آپ نے مری میں یا یوبیا میں کسی ہوٹل میں رہنا تو اس کا کیا خرچہ ہے مجھے معلوم ہے. اتنی زیادہ فیملیاں جاتی ہیں اور پھر وہاں پر جو اس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بےہودگی ہے اور ماحول کی جو آلودگی ہے اور بے پردہ اور اس طرح کی ساری جو آوارگی ہے، اس سے بچا کر جو ہے نا، خصوصاً اپنی اولاد کو، جو اولاد والے نا صاحب اولاد ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے وہ 1 سال 2 سال نہ جائیں، پیسے جمع کریں اور عمرے پر چلے جائیں، کوئی خیر والا سفر کریں. باقی اس کو میں ناجائز حرام منع نہیں کہتا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ وہ سمجھ گئی ہیں انشاءاللہ. جی جی بالکل. الحمد ہوں۔ للہ. میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں، مری میں ہم تھے تو رات کو ہمیں کمرہ نہیں مل رہا تھا، رش اتنا زیادہ تھا اور کسی قیمت بھی کمرہ نہیں مل رہا تھا. حالانکہ وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ اتنے پیسے کر لیتے ہیں، اتنے کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں بن رہی تھی. باہر ہم کھڑے تھے، پولیس وہاں پہ کھڑی تھی، تو ایک پولیس والے نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلا لیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی طرف دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. تو میں مسکرا پڑا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے اب آگے سے یہ. اس نے کہا کہاں سے ہو، بتایا کیا لینے آئے ادھر. اس کے سامنے میں لاجواب تھا. میں نے کہا کہ بس ایسے ہی، یعنی دیکھنے آؤٹنگ کے لیے، گھومنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، کیا کہہ سکتا تھا. بس وہ اسمائل اور ساتھ ساتھ ندامت اور شرمندگی. اس نے مجھے قریب کیا اور کہنے لگا اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑے اچھے انداز سے اس نے مجھے سمجھایا. کہتا یار دیکھو، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ مری تمہارا شہر ہی ہے، جس طرح لاہور تمہارا شہر ہے، تم آ سکتے ہو. میں کہتا مسئلہ تو نہیں، لیکن اس وقت تم سارے مل کے آئے ہوئے ہو، ہمارا یہاں جینا آپ نے حرام کیا ہوا ہے. اس وقت وہ جی ٹی روڈ دیکھو کس طرح بلاک ہوا ہوا ہے. یہاں کے کسی آدمی کو کوئی مسئلہ بن جائے، اچانک اس کو ہاسپٹل جانا پڑے، تو یہ سارا اس وقت جو رش لگا ہوا ہے کیسے جائے گا وہ. کہتا آپ لوگ تو آ جاتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ تنگ ہوتے ہیں. خیر اس کی بات مجھے بہت اچھی لگی جو اس نے کی، اللہ اسے جزائے خیر دے. حج کے ایام ختم ہو چکے ہیں اور عمرہ میرے خیال میں اس کی بکنگ شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، بار بار جو ہے نا حرمین کی زیارت، یہ سب سے بڑا عمل ہے.
باقی ان مقامات پر بھی آدمی کبھی کبھار جائے، لیکن چلیں یہ انسانیت کے ناطے یہ خیال کر لے کہ جب سارے لوگ جا رہے ہوں تب نہ جائے، یا سارے لوگ جس علاقے کا رخ کر رہے ہیں آدمی اپنا علاقہ تبدیل کر لے، کس طرح کی صورت اختیار کر لی جائے۔ سر آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اللہ ہمیں بھی عمرے پہ لے جائے حج پہ۔ اللہم آمین۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ یہ حمیرہ ہیں اور اس سے اوپر سفیرہ ہیں، سفیرہ ہیں، کیا نام ہے؟ کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ کلاس مزید اور نہ پڑھیں، اور اچھا اچھا، وہ تب میں جو نے بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ نہیں انشاءاللہ یہ ہم کل سے پڑھیں گے باب الصفوف۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔